آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کراس ٹاک. ناظرین، آج جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے ایک بہت بڑی سٹیٹمنٹ دے دی. آپ کو معلوم ہے کہ 12 جولائی کو فیصلہ آتا ہے ایک ریزرو سیٹس کے حوالے سے، اور اس کے بعد حکومت جو ہے الیکشن ایکٹ 2017 میں ترامیم لے کے آتی ہے، جو کہ باقاعدہ طور پر آج سے نافذ العمل ہو گئی ہیں. اور اس کے بعد جسٹس منصور علی شاہ کا جو آج کا سٹیٹمنٹس ہمارے سامنے آئی ہیں، جو ایک انہوں نے خطاب میں اسلام آباد میں کرتے ہوئے کہا، اور انہوں نے واضح طور پر پیغام دیا کہ کوئی آپشن نہیں ہے سوائے اس کے کہ آپ اس فیصلے پر عمل درآمد کریں. اور جب ان سے بعد میں پوچھا گیا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس فیصلے پر، خاص طور پر الیکشن ایکٹ کے ترامیم نافذ العمل ہونے کے بعد اس پر عمل ہو سکتا ہے فیصلے پر، تو انہوں نے کہا کہ اس کا میں ابھی جواب نہیں دوں گا، یقیناً کیونکہ اس پہ ابھی ڈیٹیل ججمنٹ بھی آنی ہے، جس پر انہوں نے کہا کہ چھٹیوں کے بعد، ججز کی چھٹیوں کے بعد، باقاعدہ مشاورت کے بعد ڈیٹیل ججمنٹ بھی سامنے آ جائے گی. اور دوسرا انہوں نے کہا کیونکہ اپیلیں، یقیناً اپیلیں بھی آنی ہیں، تو اس کے بعد پھر اس پر وہ کمنٹ کر سکیں گے. لیکن یہ اب ایک اور، جہاں پہ پہلے ہم سیاسی عدم استحکام دیکھ رہے تھے، جہاں پہ اپوزیشن اور حکومت کے درمیان معاملات چل رہے تھے، یہاں پہ آج واضح طور پر جو پیغام آیا ہے عدلیہ کی طرف سے، وہ ایسا لگتا ہے کہ اب حکومت اور عدلیہ بھی آمنے سامنے ہونے کو جا رہی ہیں. بہت سی باتیں انہوں نے کی کہ کسی بھی طرح اگر کوئی نیا نظام لانا ہے تو وہ لاتے رہیں، بعد میں اس پر بھی بات ہو جائے گی، لیکن ایز وی اسپیک اس فیصلے پر عمل درآمد ہونا چاہیے، اور اگر نہیں ہوتا تو اس کے نتائج بھی ہوں گے. ناظرین، یہ تو معاملات ہیں ہی ہیں. آج سنی اتحاد کونسل اور دیگر رہنماؤں جو ہیں اور اپوزیشن کے، محمود خان اچکزئی سمیت، انہوں نے لاہور میں پریس کانفرنس کی، اور اطلاعات یہ ہیں کہ 27 اگست کو جو انہوں نے جلسہ کرنے کی اجازت مانگی تھی لاہور میں، ان کو اجازت بھی مل گئی ہے. اس پر بھی بات کریں گے. مولانا فضل الرحمان صاحب نے واضح طور پر آج ایک جلسے سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ جناب حکومت جو ہے وہ باقاعدہ طور پر فیل ہو چکی ہوئی ہے، اور میاں شہباز شریف صاحب ملک کو آگے لے جانے میں فیل ہو چکے ہیں. لیکن انہوں نے کہا کہ اب جو حالات ہیں معیشت کے، یہ کسی کے بس میں نہیں ہے کہ وہ ٹھیک کر سکیں. ناظرین، ان پر بھی بات کریں گے. لیکن ان تمام تر جو سیاسی عدم استحکام ہے، یا جو آئینی بحران بن رہا ہے، یا عدلیہ کے ساتھ تناؤ کھچاؤ ہے، اس میں ایک اچھی خبر جو ہمیں پاکستانیوں کو سننے کو ملی، وہ تھی ارشد ندیم کا جیولن تھرو میں گولڈ میڈل لینا اولمپکس میں. اور یہ 40 سال بعد پاکستان کے لیے ارشد ندیم نے یہ گولڈ میڈل حاصل کیا ہے، اور پوری قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. یقیناً آج وہ رات کو پہنچ رہے ہیں لاہور ایئرپورٹ پر، اور ان کا فقید المثال استقبال کیا جائے گا. کہا یہ جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر میاں شہباز شریف بھی وہاں پر موجود ہوں گے. ہمیں اپنے ہیروز کی قدر کرنی چاہیے، اور ارشد ندیم واقعی ایک بہت بڑا پاکستان کا ہیرو ہے. ناظرین، مہمانوں کا تعارف کرواتا چلوں. میرے ساتھ اسلام آباد اسٹوڈیو میں موجود ہیں محمد علی درانی صاحب، سینئر پولیٹیشین ہیں. میں ان کو تجزیہ نگار کہتا ہوں، لیکن یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک میں سینئر پولیٹیشین ہی ہوں. بہت بہت شکریہ محمد علی درانی صاحب آپ کے وقت کا. احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب، سینئر لیڈر پاکستان تحریک انصاف، میرے ساتھ موجود ہیں. بہت بہت شکریہ اویس صاحب آپ کے وقت کا بھی. سینیٹر شاہ زیب درانی صاحب، سینئر رہنما پاکستان مسلم لیگ نون، میرے ساتھ موجود ہیں. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ درانی صاحب. اور حافظ احسان احمد صاحب، ماہر قانون، ہمیں رہنمائی دیتے رہتے ہیں جب بھی کوئی بڑی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے. باقاعدہ گفتگو کا آغاز کرنے سے پہلے میں چاہوں گا کہ جو آج آنریبل جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے بات کی وہ آپ کو سنوا دوں. جو آئین ہے اس وقت، جو آئین کا سٹرکچر ہے، اس کے مطابق ڈیلے نہیں کیا جا سکتا کسی ورڈکٹ کو، ورنہ سارا لیگل سسٹم کو آپ بگاڑ کے رکھ دیں گے. اس کا سارا بیلنس آپ خراب کر دیں گے آئین کا اور لیگل سسٹم کا، اگر آپ اس طرف چل پڑے کہ ججمنٹس امپلیمنٹ نہیں ہونی چاہیے. یہ بھی یاد رکھیں کہ جو ہماری ڈیسیجنز ہیں کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ آپ کو کوئی کرٹسی ہے کہ آپ نے امپلیمنٹ کرنی ہے یا کوئی بوجھ ہے آپ پہ، لیکن یہ آبلیگیشن ہے، جیسے کانسٹیٹیوشنل آبلیگیشن، اینڈ یو ہیو ٹو فالو اٹ. اور کسی قسم کا کوئی ایگزیکٹو
نیگیٹو اوور ریچ نہیں ہونا چاہیے. کسی کے پاس چوائس نہیں ہے کہ وہ اس کو سیکنڈ گیس کرے کہ یہ ججمنٹ ٹھیک ہے کہ غلط ہے. یہ اس کا پروگیٹو ہی نہیں ہے. پروگیٹو ہی سپریم کورٹ کا ہے. سپریم کورٹ نے فیصلہ کر دیا. دیٹ ہیز ٹو بی امپلیمنٹڈ. دیٹ از دا سسٹم آف دس کنٹری. دیٹ از دا کانسٹیٹیوشن آف دس کنٹری. دیٹ از دی سسٹم آف دی کنٹری. دیٹ از دی کانسٹیٹیوشن آف دا کنٹری. لیکن اگر آپ یہ سب کچھ تبدیل کرنا چاہتے ہیں تو اس کے بعد بات ہوگی. میں چاہوں گا, اگر آپ سب کی اجازت سے, میں چاہوں گا کہ پاکستان مسلم لیگ نون کے سینیٹر صاحب, سینیٹر شاہ زیب درانی صاحب سے اس پر ذرا رد عمل لے لیں. سینیٹر صاحب, یہ بڑا سخت رد عمل لگ رہا ہے جو تاخیر ہو رہی ہے الیکشن کمیشن کی جانب سے 12 جولائی کے فیصلے کے حوالے سے, اور اس دوران جو الیکشن ایکٹ کی ترامیم بھی سامنے آ چکی ہیں اور وہ باقاعدہ ان پر عمل درآمد کے لیے بھی آج سے منظوری ہو گئی ہوئی ہے کہ وہ آج سے امپلیمنٹ ہو گئی ہوئی ہیں. تو درانی صاحب, کیا لگتا ہے کہ اب آپ حکومت جو ہے باقاعدہ ہیڈ آن جا رہی ہے عدلیہ کے خلاف اگر یہ چیزیں امپلیمنٹ نہیں ہوتی, خاص طور پر 12 جولائی کا فیصلہ؟ سب سے پہلے تو بصد احترام جو کہ منصور علی شاہ صاحب نے کہا ہے وہ تو اپنی ایک ایکسپرٹ اوپینین دے رہے ہیں. وہ جج ہیں سپریم کورٹ کے, وہ اپنی جو ہے نا بات کر رہے ہیں. لیکن دیکھیں, پارلیمنٹ جو ہے وہ ایک سپریم ادارہ ہے اور پارلیمنٹ کا کام ہے لیجسلیشن. تو پارلیمنٹ تو اپنی لیجسلیشن کر سکتی ہے, اس کو تو مطلب آپ نہ روک سکتے ہیں. ان کا کام یہی ہے ایکچولی. تو آپ تو ان کے بارے میں اگر یہ کہیں کہ جی وہ کیوں یہ کر رہے ہیں, کیوں لیجسلیٹ کر رہے ہیں. اور دوسری بات, مطلب اگر ہم نے تاریخی فیصلے دیکھے ہیں, ہر فیصلہ جو ہے نا مطلب سپریم کورٹ بالکل سپریم ہے, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن اگر آپ دیکھا جائے تو پھر ریسنٹلی سپریم کورٹ نے جو ہے نا وہ ایک غلط فیصلے پہ معافی بھی مانگی بلاول بھٹو صاحب سے, اور ایک فیصلہ جو ہے نا تاریخ کا جو ہم آج تک دیکھ رہے ہیں جس میں ذوالفقار علی بھٹو صاحب کو جو ہے نا وہ پھانسی دے دی گئی, تو وہ بھی سپریم کورٹ کا ایک فیصلہ تھا. تو ہم ایسے فیصلوں سے میرے خیال میں جو کہ ہمارے لیے تصادم کی طرف لے جائیں ہمیں, حکومت کو یا عوام کو یا ملک کو بیسکلی, کیونکہ ایسا تو مسئلہ سارا ملک کا ہے. ایک ملک جو ہے نا وہ آپ کا وہ ہماری پرائیورٹی ہونی چاہیے. تو ایسے اگر آپ انٹرپریٹیشن, سپریم کورٹ کا کام ہے انٹرپریٹیشن, اگر وہ انٹرپریٹیشنز کی حد تک یہ ہو تو میرے خیال میں زیادہ بہتر ہے. لیکن اگر وہ آگے بڑھ کے کرتے ہیں چیزوں کو تو اس میں پھر تصادم کا خدشہ آتا ہے. اب حکومت کا کام تھا, حکومت نے اپنی لیجسلیشن کی جس کے اندر ساری پارٹیاں شامل ہیں, ان سب نے اتفاق رائے سے جو ہے نا اس بل کو پاس کیا ہے. تو اس میں مجھے نہیں لگتا کہ کوئی مسئلہ ہونا چاہیے کہ جس کی وجہ سے ہم کو اس کو اتنا زیادہ سنگین مسئلہ سمجھ سکیں. اس کو ایکٹ کے حوالے سے جو ترامیم ایکٹ آج سے نافذ العمل ہو گیا اس پر تو انہوں نے بات نہیں کی. انہوں نے صرف واحد ایک بات کی کہ جو فیصلہ آیا ہے 12 جولائی کا, ایک ریزرو سیٹس کا معاملہ جو ہے وہ معاملات کو اتنی دور تک لے جائے گا کہ آپ لوگ بالکل آمنے سامنے آ جائیں گے. تو آپ کو وہ تو بیسیکلی بات کرنے کے بھی اس پر صرف عمل درآمد کرتے, دیٹس اٹ. دیکھیں, ایک فیصلہ آیا, اس فیصلے کے بعد پھر ایک ترمیم بھی آئی, اور ترمیم جو ہے وہ میرے خیال میں جو فیصلہ ہے وہ اسی قانون پہ, انہی ایکٹس پہ, اسی آئین کے مطابق جو ہے نا وہ فیصلے آتے ہیں. تو اگر انہی ایکٹ جو ہم جس ایکٹ کی ہم بات کر رہے ہیں, یا جو اگر ایکٹ آ گئے تو ایکٹ کے بعد مزید اس پہ عمل کرنا, ابھی اس میں اپیلز بھی لگیں گی, ابھی اس کی ریویو بھی ہوگی, تو میرے خیال میں اٹ از ٹو ارلی ٹو ایکٹ اپون اٹ. صحیح, بالکل. میں چاہوں گا کہ احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب سے بھی رائے لے لیں. احمد اویس صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ آج جو منصور علی شاہ صاحب کی اسٹیٹمنٹس آئی ہیں اس پر آپ نے ابھی دورانی صاحب, سینیٹر دورانی صاحب کی بھی گفتگو سن لی کہ شاید ایکٹ جو ہے وہ بھاری پڑ گیا ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر. آپ کو بھی ایسا لگتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے, جو بڑی کلیئرٹی کے ساتھ جسٹس منصور علی شاہ نے جو آج گفتگو کی ہے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے. لیکن احترام کے ساتھ یہ کہوں گا کہ سینیٹر صاحب نے, درانی صاحب نے جو گفتگو اس وقت کی, ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انہیں ایکسٹینٹ آف لمیٹیشنز کا ان کو کوئی ادراک نہیں ہے کہ پاکستان میں جو پاکستان کا آئین ہے وہ ٹرائیکوٹمی آف اتھارٹی کے اوپر ہے. پارلیمنٹ ہے, ایگزیکٹو ہے اور جوڈیشری ہے. یہ اپنے اپنے دائرے اختیار میں یہ آزاد ہیں, لیکن یہ مادر پدر آزاد نہیں ہے. جیسے علامہ نے کہا تھا نا کہ صنوبر باغ میں آزاد بھی ہے, پابا گل بھی.
تو بات یہ ہے کہ ان کی آزادی ایسے نہیں ہے کہ سپریم اگر ایسے ہونے لگے تو پھر تو ڈیسپوٹزم پاکستان میں راج کرے گا، پھر سپریم کورٹ کی جوڈیشری کی اہمیت ختم ہو جائے گی بالکل، اور جو فیصلہ آئے گا جوڈیشری کا اور حکومت کو منظور نہیں ہوگا تو وہ کہیں گے لو جی ہم اس کو پارلیمنٹ میں جا کے بدل دیتے ہیں، اور حکومت تو وہی چلا رہا ہوگا جس کے پاس سمپل میجورٹی ہوگی، اور عام لیجسلیشن کرنی ہوگی، آپ نے کوئی انیکٹمنٹ کرنی ہے، کوئی نیا قانون پاس کرنا ہے، کوئی امینڈمنٹ کرنی ہے، اس کے لیے تو آپ کو 2/3 میجورٹی نہیں چاہیے، صرف سمپل میجورٹی چاہیے، اور وہ ہر حکومت کے پاس موجود ہے۔ اس لیے یہ کسی صورت جو ہے جس طریقے سے یہ گفتگو کی جا رہی ہے یہاں پہ آج، اور یہ ابھی انہوں نے بھی بڑھائی تھوڑی سی، میں یہ کہوں گا آپ کے سامنے کہ دیکھیے سپریم کورٹ کے جو پاکستان کے آئین کا بیسک سٹرکچر ہے نا، وہ ڈھانچہ جو ہے وہ اس کی بنیاد جو ہے وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے اوپر ہے، اور جوڈیشری ایک ایسا ادارہ ہے کہ جس کو بیلنس رکھنے کا اختیار ہے۔ جوڈیشری از دی اونلی انسٹیٹیوشن کہ جو باقی جو ادارے ہیں ان کے درمیان ایک بیلنس کریٹ کرتا ہے، اور لیجسلیشن پارلیمنٹ کوئی قانون سازی اگر کرتی ہے، کوئی کانسٹیٹیوشن میں امینڈمنٹ کر دیتی ہے، تو اس صورت میں پاور آف ریویو جو ہے آرٹیکل 188 جوڈیشری کے پاس، سپریم کورٹ کے پاس آرٹیکل 188 موجود ہے کہ وہ آن دی ٹچ اسٹون آف دی اسٹرکچر، بیسک اسٹرکچر آف کانسٹیٹیوشن، فنڈامنٹل رائٹس اور قرآن اینڈ سنہ، وہ دیکھیں گے کہ یہ اس کے اوپر فٹ آتا نہیں آتا، وہ اسٹرائک ڈاؤن کر سکتے ہیں۔ اور یہاں پہ تو ایک قانون پاس، ایک آرڈر جو ہے سپریم کورٹ نے ایک حکم نامہ صادر کیا، اور وہ صادر بھی کیا انہوں نے بہت بڑی میجورٹی کے ساتھ، اور فل کورٹ ججمنٹ ہے وہ، 13 جج صاحبان اس میں تشریف فرما تھے، اور انہوں نے بڑی ڈیلیبریشن کے بعد فیصلہ کیا۔ اب اس فیصلے کو اگر آپ نلیفائی کریں گے، کہیں کہ جی پارلیمنٹ سپریم ہے، پارلیمنٹ اس کام کے لیے سپریم نہیں ہے، سپریم پاکستان کا کانسٹیٹیوشن ہے جو آتھرائز کرتا ہے کس کو کتنی پاور دیتا ہے، وہ باقاعدہ طور پر مینشن ہے اس کے آرٹیکلز کے اندر، اس سے بیونڈ آپ کو جانے کی کسی کو اجازت نہیں ہے، نہ وہ لمٹ کراس کر سکتے ہیں۔ یہ ہے صورتحال۔ باقی میں یہی آپ کے سامنے عرض کروں گا کہ یہ ایک ٹکراؤ کی صورت آرٹیفیشلی کریٹ کی جا رہی ہے، اور بڑی ڈینجرس ہوگی، پاکستان کے لیے بہت ڈینجرس ہوگی، اور جو حالات اس وقت ملک کے ہیں وہاں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اور پاکستان کی سالمیت اور بقا کے لیے اس وقت اس قسم کی آرٹیفیشل یہ صورت کریٹ کی جا رہی ہے، اور یہ پاکستان کو ایک ایسے ٹکراؤ کی طرف لے جائے گی جسے بہت تباہی جو ہے وہ بالکل نقصان دہ ثابت ہو سکتی ہے۔ بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ محمد علی درانی صاحب، آپ نے گفتگو سن لی، مطلب فار اینڈ اگینسٹ دونوں سن لیے۔ ایز اے نیو انڈیپینڈنٹ پولیٹیشین، آپ کو کیا لگتا ہے کہ مطلب آئین سپریم ہے نمبر 1، ٹھیک ہے، اس کے بعد پارلیمنٹ کی سپریمیسی ہے، سب تسلیم کرتے ہیں، انڈیپینڈنس آف جوڈیشری جس کے اوپر یہ سارا اسٹرکچر کھڑا ہوا ہے، جس طرح ابھی اویس احمد صاحب نے بات کی، تو ہم کس طرف جا کہاں رہے ہیں؟ یہ تینوں چیزوں کی سپریمیسی مانتے ہوئے کہاں جا رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی سپریمیسی کی مثال جو اپنی دیا ہے، انہوں نے دلائل دیے، درانی صاحب نے بھی، اویس صاحب نے بھی، اور بہت اویس صاحب تو ماشاءاللہ بہت ہی ایک لرنڈ لائر ہیں، درانی صاحب نے بھی اپنا موقف، حکومت کا موقف، بالکل سیاسی موقف ہے، سامنے ہے۔ میں تو اس سے بڑی عدالت کا قائل ہوں، وہ عوام کی عدالت ہے۔ اچھا، ٹھیک ہے نا جی۔ اب یہ ہے کہ حکومت کو 2 فیصلے کرنے ہیں، یا وہ عوام کی عدالت کا فیصلہ مان لے یا ملک کی عدالت کا فیصلہ مان لے۔ جب یہ 12 والا فیصلہ آ رہا تھا تو اس سے پہلے میں نے تو چیف جسٹس صاحب سے درخواست کی تھی کہ جناب آپ چیف آف لا نہیں ہیں، آپ چیف آف جسٹس ہیں، آپ کا ذمہ داری انصاف دینا ہے، قانون پڑھانا نہیں ہے ہمیں، قانون ہم پڑھے بیٹھے ہیں، اور وہ انصاف جو کسی obvious ظلم کی تلافی نہ کر سکے، اور وہ قانون جیسے ہمارے پوری دنیا میں کھڑی ہوئی عمارتیں ہیں، شواہد ہیں، سب کچھ ہے، ہم کسی کو کچھ نہیں کہہ سکتے اگر آپ نہیں کہہ سکتے، بین ہی اگر ہمارے ملک کی عدالتیں بھی ایسے ہی فیصلے کرنا شروع کر دیں تو پھر عوام کہاں جائیں گے؟ تو آج میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کی،
पार्लियामेंट की पहली जिम्मेदारी ये, अब ये कौन सा कानून है जो मुझे कहता है कि वोट मुझे मिले हैं लेकिन आपको वोट मैंने कैंडिडेट बनना था, मेरी टांगें बांध दी और मुझे कुर्सी के साथ बांध दी है और मैं अपने कागज़ जमा कराने नहीं जा सका। उसके बाद मैं वक्त गुजर गया तो अब मैं अहल ही नहीं हूं कि मैं कागज़ जमा करा सकूं। ये कोई कानून, कोई इंसाफ इसको मानेगा? फिर बुनियादी हकूक इसको मानेंगे? कोई अदालत इसको मानेगी? बैन ही ऐसा इंसाफ जो हाथ पांव बांध के किसी को अपनी गिरफ्त में रखने के बाद वक्त गुजरने के तयन के ऊपर जो है वो अपनी कानून को बदल दे और मेरा हक जो है पार्लियामेंट में होने का वो मुझे महरूम कर दे। तो ये आज की जो सूरत हाल है, आज जो जहाँ पे हम मुल्क में खड़े हैं, हमें मफाहमत की ज़रूरत है। ठीक है, देखें इस वक्त की, अब मैं थोड़ी सी, मैं तो चूँकि सियासी आप कहते हैं, तुम कहते हो मैं सियासी, मैं तो सियासी बात करता हूँ। देखें इस वक्त हुकूमत को समझ लेना चाहिए कि इस्टेब्लिशमेंट और पीटीआई के दरमियान जंग अब ख़त्म हो गई है। अच्छा, ये आप जी अनाउंस कर रहे हैं? अनाउंस कर रहा हूँ। बाकायदा तौर पर सीज फायर हो चुका है? होनी भी नहीं चाहिए थी, कोशिश की गई, अब खत्म हो गई। खत्म हो गई। चीफ जस्टिस इन्होंने अपना आर्मी चीफ ने भी कह दिया कि जी हम आइन और शरीयत के पाबंद हैं, वो हर एक को उसका पाबंद होना पड़ेगा। जब आइन का पाबंद होना है तो फिर कोई उसका मामला ही नहीं है कि कौन डायलॉग करे, ये हुकूमत नहीं डायलॉग करनी है, यही करे, मामलों को भी संभाले। बात तो हो गई, अब वो हो गया सीज फायर। ठीक है, अब अगला जो महाज आप खोल रहे हैं वो आप खोल रहे हैं अदालतों के साथ। ये वो महाज है, ये वो गर्म तार है जिसके साथ जिस हुकूमत ने भी उंगली दी है वो जल गई है। अच्छा जी, करंट से बात आगे निकल गई, ये जल गई है। हाँ, मतलब ये है कि ये हुकूमत से कभी भी अवाम से पंगा नहीं लेना चाहिए हुकूमत को, और अदालत से पंगा। सही, आपने जो दो बातें की कि मतलब एक तो अवाम की अदालत की आपने बात की और दूसरी जो आपके मुल्क की अदालत है। अवाम की अदालत, आप 8 फरवरी के फैसले की बात कर रहे हैं, उस पर तो अमल हो चुका हुआ है, पार्लियामेंट मौजूद है, हुकूमत मौजूद है, उसके नतीजे में है किस तरह हुआ है। उसके बाद जो फिर अदालतों को चलने देना, वो क्यों नहीं अपने फैसला जो अदालत का फैसला आया 12 जुलाई का, उसके मुताबिक रिजर्व सीट्स जो हैं वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो जाए। अहमद अवैस साहब, अब आप जरा थोड़ा सा, जो दुरानी साहब ने बात की, इन्होंने तो बात ही, मतलब उन्होंने कहा कि बाकी बातें छोड़ें, पार्लियामेंट छोड़ें, दो ही अदालतें हैं, एक जो आपकी आला अदलिया है अदालत और दूसरी अवाम की अदालत। तो मामला तो फिर इस तरह अगर नापे तोले जाएंगे तो फिर तो मामला खराबी की तरफ ही जाएंगे, जहां पे जिस तरह इन्होंने कहा कि जी अब तो पीटीआई के मामला बेहतरी की तरफ जाने के लिए बढ़ रहे हैं और हुकूमत भी चाहती है मुज़ाकरात करे, तो आपको क्या लगता है? देखिए, अभी जो जैसे गुफ्तगू चल रही है, तो मैं आपको ये जो चीज़ें हमारे सामने बिल्कुल नज़र आ रही हैं और क्रिटिकल एंगल से भी आप उसको देखें तो आप ये नतीजा निकाल लेंगे उससे कि दुरानी साहब की ये दो बातें कि अवाम की अदालत और कानून की अदालत। अवाम की अदालत ने तो बाकायदा तौर पे अपना एक सबसे बड़ा हथियार जो था वो 8 फरवरी को इस्तेमाल किया और नामसायद हालात के बावजूद कि पीटीआई को इलेक्शन सिंबल छीन लिया, पॉलिटिकल पार्टी के स्टेटस से उसको गिरा दिया, इलेक्शन में कैंपेन नहीं करने दी, कॉर्नर मीटिंग तक में उनको पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया, कोई उनके कैंडिडेट खड़े नहीं हो सकते थे। इसके बावजूद पाकिस्तान के इन अवाम ने, जिसमें एक बड़ी तादाद जो है वो एक इलिटरेट लोगों की भी है, हमारी लिटरेसी रेट अभी जो परसेंटेज है वो डाउन है अभी भी। अहमद अवैस साहब, तो आपको लगता है कि 8 फरवरी की जो अदालत लगी थी, सही, तो आपका भी मतलब यही है कि क्योंकि हाफिज एहसान अहमद साहब के साथ राब्ता हमारा बहाल हो गया, मैं क्विकली जो आपकी बात समझ सका हूं कि आपका ये ख्याल है कि 8 फरवरी को जो अदालत लगी जिसमें सबने अपना फैसला सुनाया, अवाम की अदालत, उस पर अमल दरामद होना अभी बाकी है, यानी कि बाकायदा तौर पर, यही आपका मौक़िफ़ है ना? बिल्कुल सही। हाफिज एहसान अहमद साहब, अब आपने सबकी गुफ्तगू सुन ली, अब आप मुझे बताएं कि जी
میں آپ سے جی ویسے احمد صاحب بات مکمل کر لیے گا وہ عوام کی تاکہ پھر عدالت، میں حافظ احسان احمد صاحب کی طرف جاؤں. جی میں جو عوام کی عدالت نے جو فیصلہ سنایا وہ مینڈیٹ انہوں نے پی ٹی آئی کو دیا 3 کروڑ ووٹ ڈال کے، اور اس کے بعد آ گئی بات قانون کی عدالت کی، جو انہوں نے ریزرو سیٹ کے اوپر آرٹیکل 51 کانسٹیٹیوشن کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور وہ ججز نے یہ فیصلہ دیا، اور اس کے اندر 2 ایشو کے اوپر کہ یہ پولیٹیکل پارٹی ہے اور اس کو عوامی مینڈیٹ حاصل ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کا فیصلہ غلط تھا. یہ 11-2 کی ریشو ہے اس کے اندر. 13 جج صاحبان میں سے فل کورٹ کے 11 جو ہیں وہ اس کے فیور میں، اور صرف 2 مخالف. بالکل 8-5 کا ایک فیصلہ ہے اور 11-2 کا ایک فیصلہ ہے. بالکل صحیح. بالکل احمد اویس صاحب، مجھے بریک کی طرف جانا ہے، پھر بریک کے بعد فوراً بعد آ کے میں حافظ احسان احمد سے آپ لینا چاہوں گا. ناظرین وقت ہوا ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. حافظ احسان احمد صاحب، میں سوال نہیں کر رہا سر، پلیز یور کمنٹس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ضمیر بھائی، ایک تو بڑی واضح ہے کہ کانسٹیٹیوشن بڑا واضح اس معاملے کے اندر ہے کہ اگر پاکستان کا سول جج سے لے کے سپریم کورٹ آف پاکستان تک کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو پاکستان کا ہر انسٹیٹیوشن، ہر انڈیویجول اس چیز کا پابند ہے کہ اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرے، اور اگر وہ اس فیصلے سے اسے کوئی گریونس ہے تو اس کو نیکسٹ عدالت کے اندر چیلنج کر سکتا ہے. اگر سول جج کا ہے، اگر آپ چیلنج نہیں کرتے تو آپ کی بائنڈنگ ہے، اگر آپ چیلنج کرتے ہیں تو ایڈیشنل سیشن جج یہ سیشن جج ہے، اور اس کے بعد ہائی کورٹ ہے، ہائی کورٹ کے بعد سپریم کورٹ ہے، اور سپریم کورٹ اگر فیصلہ کر لیتی ہے اور اس کے بعد اگر آپ اس فیصلے سے آپ کو گریونس ہے اور آپ اس کے بعد آرٹیکل 188 کے نیچے جا کے ریویو فائل کرتے ہیں اور سپریم کورٹ پھر کو فیصلہ کر دیتی ہے تو آرٹیکل 189 کے نیچے پاکستان کے سارے ادارے اور پاکستان کے سارے انڈیویجول جو ہیں وہ اس چیز کے پابند ہیں کہ اس فیصلے پہ عمل درآمد کریں. یہ تو ایک ہے کانسٹیٹیوشنل اکیڈیمک بات، اور یہی چیز آج جسٹس منصور نے کہی ہے. لیکن کانسٹیٹیوشن کو آپ آئسولیشن کے اندر نہیں دیکھ سکتے، نہ پڑھ سکتے ہیں. کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ ہے کہ پارلیمنٹ جو ہے وہ لیجسلیٹ کر سکتی ہے، پارلیمنٹ کی کمپیٹنسی ہے، پارلیمنٹ پراسپیکٹو بھی کر سکتی ہے، پارلیمنٹ ریٹروسپیکٹو بھی کر سکتی ہے، اور پارلیمنٹ کے اندر کو بات کی جائے اس کو بھی آپ کاگنیزنس نہیں لے سکتی. اور اگر آپ پارلیمنٹ لیجسلیشن کر سکتی ہے تو آپ کو اس پہ عمل کرنا پڑے گا، اور اگر وہ لیجسلیشن جو ہے وہ ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ کے اندر الٹرا وائرس نہیں ہوتی تو اس وقت تک وہ لا آف لینڈ ہے اور اس کے اوپر آپ کو عمل درآمد کرنا ہے. تیسرا یہ ہے کہ ہماری جو سپریم کورٹ آف پاکستان یا پاکستان کی کوئی بھی عدالت جو ہے اس کو آرٹیکل 175 کے نیچے جورسڈکشن دی گئی ہے، اور اس کے اندر لکھا ہوا ہے کہ پاکستان کی سپریم کورٹ، ہائی کورٹس یا کوئی بھی عدالت جو ہے وہ کوئی ایسی جورسڈکشن کو استعمال نہیں کرے گی جو اسے کانسٹیٹیوشن کے اندر یا کسی لا کے اندر نہ دی گئی ہو، اور اگر وہ اس طرح کا کوئی استعمال کرتی ہے تو وہ لا نہیں ہوتا، اور اس کے اندر جو ہے الٹیمیٹلی اس کو ڈٹرمن بھی اگر اس چیز کا کرنا ہے تو سپریم کورٹ اپنے بہت سارے فیصلوں کے اندر ان ججمنٹس کو ری وزٹ کر لیتی ہے. اور ابھی آپ کے سامنے ایک وہ ججمنٹ جو ہے وہ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کا جو پریزیڈنشل ریفرنس جو تھا وہ آرٹیکل 186 کے نیچے آیا. اگلی بات اس کے اندر اور بڑی امپورٹنٹ ہے، اور وہ یہ ہے کہ اب آپ کے پاس 2 ویوز آئے ہوئے ہیں، 2 نہیں 3 ویوز آئے ہوئے ہیں. ایک آپ کے پاس ویو اسی ججمنٹ کے اوپر آیا ہوا ہے، اور پہلے میں اس پہ چلا جاؤں کہ سپریم کورٹ کی امپلیمنٹیشن آف ججمنٹ کا میرا خیال ہے کہ جو ہم نے ایک ایشو بنایا ہوا ہے وہ ابھی ایشو ہے نہیں ہے، چونکہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے 12 جولائی کے اندر کوئی ڈیڈ لائن نہیں دی کہ آپ اتنے دن کے اندر الیکشن کمیشن آف پاکستان اس کی کمپلائنس کرے. گورنمنٹ آف پاکستان کو اس پوری ججمنٹ کے اندر کوئی ڈائریکشن نہیں ہے، لہٰذا ہمیں اس چیز کو فرق کرنا چاہیے. دوسرا اس چیز کے اندر یہ ہے کہ الیکشن کمیشن اور پی ٹی آئی کو کہا گیا ہے کہ اگر امپلیمنٹیشن کے اندر کوئی پرابلم ہے تو آپ ہمارے پاس کلیریفیکیشن کے لیے آئیں، اور وہ کلیریفیکیشن کے لیے گئے. سینیٹر صاحب، آپ نے گفتگو سن لی حافظ احسان احمد صاحب کی بھی، باقی میرے دوست احباب کی بھی. جو محمد علی درانی صاحب نے بات کی، انہوں نے کہا کہ ایک بڑا فیصلہ جو ہے
وہ عوام کی عدالت کا ہے، تو اس کے اوپر کچھ مورل کوسچنز جو ہیں وہ رہ جاتے ہیں، جس پہ یقیناً فارم 45 47 کی بحث اپنی جگہ موجود ہے۔ ریزرو سیٹس کے حوالے سے فیصلہ آنے کے بعد ایک اور حیثیت بن جاتی ہے کہ پی ٹی آئی کو ایز اے پارلیمانی پارٹی تسلیم کر کے ان کو ریزرو سیٹس دی جائیں۔ تو یہ اب آپ لوگوں کے لیے پریشانی کا باعث نہیں بن جائے گی آنے والے دنوں میں؟ جی، درانی صاحب نے جو بات کی، میں بڑے احترام سے درانی صاحب سے میں یہ بتاؤں گا کہ انہوں نے عوام کی عدالت کی بات کی، اور ایز اے پولیٹیشین عوام کی ہی بہتری کی ہم سب بات کرتے ہیں۔ تو عوام کی عدالت تو 2013 میں بھی تھی، 2018 میں، تو تب کیا ہوا جب آر ٹی ایس کو بٹھایا گیا، تب عوام کی عدالت کی کہاں گئی؟ اور اگر میں یہاں پہ میں ایک اور چیز بھی ایڈ کرتا جاؤں کہ آپ نے عوام کی عدالت کی بات کی، تو عوام کی عدالت کو آپ کیسے ڈٹرمن کرتے ہیں کہ جب کے پی میں وہ جیت رہے ہیں، کے پی میں ان کی میجورٹی ہے، کے پی اسمبلی ان کی ہے، تو وہاں جو وہ جیت رہے ہیں تو وہ وہاں پہ سب ٹھیک تھا، وہاں پہ ان کی جو ہے نا میرٹ تھی۔ لیکن اگر وہ کہیں کسی اور صوبے میں، کسی اور جگہ پہ اگر وہ ہار گئے تو وہاں پہ ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے تھے۔ تو یہ ہاتھ پیر شاید افریدی صاحب کے کیوں نہیں باندھے گئے، گنڈا پور صاحب کے ہاتھ پیر کیوں نہیں باندھے گئے، گور خان صاحب کے ہاتھ پیر کیوں نہیں باندھے گئے، اور جتنے ان کے مزید باقی دوست یا جتنے بھی لوگ جیتے ہوئے ہیں، تو ان کے کیوں ہاتھ پیر نہیں باندھے گئے، یا ہاتھ پیر صرف پنجاب تک ہی کیوں تھے؟ پہلی بات تو یہ ہے۔ اور میں جو آپ ججمنٹ کی بات کر رہے، دیکھیں ابھی تک اٹ از ٹو ارلی ٹو سے اینی تھنگ، جیسے انہوں نے حافظ صاحب نے کہا کہ اب اس کے اندر کوئی ٹائم لمٹ ہے نہیں، ڈیٹیل ججمنٹ ابھی تک آئی نہیں ہے، اینڈ پی ٹی آئی کے پاس رائٹ ہے کہ وہ دوبارہ جا سکتی ہے۔ پہلی بات وہ کلیئر کرے اپنے آپ کو، وہ پی ٹی آئی، کیونکہ وہ کبھی انہوں نے وہ سیٹیں مانگی نہیں تھی، تو آیا وہ کیس پی ٹی آئی کی تھی یا نہیں تھی؟ مطلب ان کے جب الیکشنز کے بعد گور خان صاحب نے اور علی ظفر صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی، تو اس میں ایک جرنلسٹ نے ایک کویسچن پوچھا ان سے، صحیح سینیٹر شاہ زیب صاحب ان سے کویسچن پوچھا، جنرل صاحب یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، آپ سن لیں ذرا۔ ایک جرنلسٹ نے ان سے کویسچن پوچھا کہ یہ بتائیں کہ جی جب الیکشن ہو گئے، الیکشن ہونے کے بعد نہ پی ٹی آئی کی پارلیمنٹ میں کوئی سیٹ تھی، نہ ایس آئی سی کی کوئی پارلیمنٹ میں سیٹ تھی، تو پھر آپ نے ایس آئی سی کیوں جوائن کیا؟ آپ پی ٹی آئی جوائن کر سکتے تھے۔ تو انہوں نے کہا جی یہ ہماری اسٹریٹجک موو تھی کہ ہم ایس آئی سی جوائن کریں۔ تو دیکھیے یہ مطلب یہ خود ہی کنفیوزڈ ہے کہ یار ایس آئی سی ہیں، پی ٹی آئی ہیں، اور مطلب ابھی ان کے بعد ایک فیصلہ آیا، تو فیصلے کے بعد جو بھی لوگ انڈیپینڈنٹ تھے وہ جا کے اپنی ایک دے ہیو دا رائٹ ٹو فائل اے پٹیشن ہے، اور اپنے ریویو اگر وہ اگریوڈ ہیں، صحیح، وہ جا کے اپنی گریونسز وہاں پہ جو ہے نا وہ پیش کر سکتے ہیں۔ سینیٹر شاہ زیب صاحب ایک کوئکلی مجھے ذرا کوئکلی آنسر چاہیے کہ کیا جو اپیل میں جا رہے ہیں اس فیصلے کے خلاف حکومت، تو آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں اتنا، اور یہ الیکشن ایکٹ کے بعد اس میں زیادہ تقویت اس کو ملے گی اپیل کو؟ جی دیکھیں، جیسے حافظ صاحب نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن کو آپ آئسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے، اور ایڈوکیٹ صاحب تو ماشاءاللہ کافی جو ہے نا وہ اس پہ عبور بھی رکھتے ہیں، تو آپ کانسٹیٹیوشن کے فیصلے دے کے مطلب سوری ججمنٹ میں ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بھی ایسا فیصلہ جو کہ ہیسٹ میں کیا جائے، یا کوئی فیصلہ جو کہ ہیسٹ میں امپلیمنٹ کیا جائے۔ فار ایگزامپل ابھی انہوں نے بات کی ذوالفقار علی بھٹو کی، مطلب 40 سال بعد آپ ایک بندے کو جو ہے نا وہ پھانسی پہ چڑھا دیں۔ آگے میں آتا ہوں اس پہ، آپ پاناما دیکھ لیں، آپ پاناما کیس دیکھ لیں، مطلب آپ پاناما کیس میں ایک سٹنگ پرائم منسٹر کو آپ اٹھا کے نکال دیتے ہیں پارلیمنٹ سے، آپ اسے پرائم منسٹر ہاؤس سے نکال دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی اکنامک حالات ہمارے خراب ہے۔ آپ دیکھیں اس وقت سسٹم کو آپ ڈیریل کرتے ہیں، آپ نہ کریں، آپ دیکھیں، آپ چیزوں کو بالکل چاہیے۔ میں چاہوں گا کہ آپ سسٹم کو بالکل احمد اویس ایڈوکیٹ صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ لوگ جو اپیل میں جا رہے ہیں، الیکشن ایکٹ میں جو ترامیم جو باقاعدہ نافذ العمل ہو گئی ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ جو اپیل ہے، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ سپریم ہے، اور پارلیمنٹ کا جو کیا ہوا جو لیجسلیشن ہے وہ سپریم کورٹ کے فیصلے سے بڑھ کر ہے، بھاری ہے، تو اب آپ کی اپیل میں کتنا وزن رہ جاتا ہے، خاص طور پر یہ ہے جب باقاعدہ نافذ العمل ترامیم نافذ العمل ہو گئی ہیں؟ دیکھیں، میں نے جیسے پہلے بھی عرض کی، میں وضاحت دوبارہ کرتا ہوں کہ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے بعد جو لیجسلیشن کی ہے، انہوں نے ایمینڈڈ ایک ایکٹ کو لے کر آئے ہیں، اور اس کو ریٹروسپیکٹیولی اپلائی کر رہے ہیں 2017 سے۔ یہ تمام کا تمام الٹا وائرس ٹو دی کانسٹیٹیوشن ہے، یہ عمل درآمد نہیں ہو سکتا، اور یہ ان وائلیشن سریحن ان وائلیشن آف دی سپریم کورٹ ججمنٹ ہوگا، کیونکہ پرسپیکٹیو افیکٹ میں تو کر سکتے ہیں، آپ قانون سازی کر رہے ہیں، آپ ایک فیصلہ آ گیا
उस फैसले के बाद आपने महसूस किया कि हाँ ये ऐसी ऐसी तब्दीलियां कानून में आ जानी चाहिए, तो आप उसको तो आज से शुरू इफेक्ट के अंदर कि आज की तारीख से अमल दरामद होगा, लेकिन फैसला इंप्लीमेंट करना पड़ेगा आपको। किसी सूरत उस फैसले को नलीफाई नहीं कर सकते, वरना तो क्यास हो जाएगा मुल्क के अंदर। अगर ये बात आपकी मान ली जाए तो फिर तो टोटल क्यास है, फिर तो सुप्रीम कोर्ट की कोई हैसियत ही नहीं है, सिर्फ ये पार्लियामेंट है, और पार्लियामेंट के अंदर जो जिस किस्म के कोई भी बैठा हो, जिस हालात में बैठे हुए हों। अभी आप जिस तरह जिक्र कर रहे थे, अभी मियां नवाज शरीफ के केस का जिक्र कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ और गलत हो गया। नवाज शरीफ का केस इससे बिल्कुल मुख्तलिफ था। और नवाज शरीफ के केस में सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 187 को मद्देनजर रखा और तमाम हकायक को और तमाम डिटेल्स को, क्योंकि जो प्रॉपर्टीज का जिक्र और डिटेल वहां पे आई थी वो आज भी उनकी मलकियत है, इसलिए वो मैं उस तरफ जाता नहीं हूं, लेकिन वो हकीकत अपनी जगह मौजूद है। और इसलिए वो 10th वॉल्यूम जो है उसको खोला जाता तो सारी खोल के बात निकल जाती। सही, मैं जी सही। अहमद अवैस साहब, क्विकली मुझे एक बात बताएं कि जहां पे आप लोग, अभी मोहम्मद अली दुरानी साहब ने कहा कि आप लोगों की आइस मेल्टिंग हो गई है, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से मामला बेहतरी की तरफ चल रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि ये उनको सैबोटाज करने के लिए एक दूसरा महाज खोल रहे हैं, जिस तरह मोहम्मद अली दुरानी साहब ने भी उस तरफ इशारा किया? क्विकली यस और नो, ताकि फिर मैं मोहम्मद अली दुरानी साहब की तरफ चलूं। बिल्कुल मुझे ये महसूस हो रहा है कि ये स्मूथ सेलिंग के जो आसार नजर आने लगे थे, दोबारा से एक कन्फ्रंटेशन की सूरत बन रही है, और ये बड़ी डेंजरस होगी। क्योंकि आइन के दो बड़े अदारे जो हैं आपस में टकराएंगे तो फिर बिल्कुल सत्यानाश हो जाएगा, बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि एक मुहाजराई जो खुल रही है, जो हॉर्न लॉकिंग हुई थी एक अरसे से, वो हॉर्न लॉकिंग जो है वो खुल रही थी, वो अनलॉक हो रही थी। एक बड़ी अच्छी हालात जो है, जैसे दुरानी साहब ने उसका निशानदही भी की, बिल्कुल हालात बेहतरी की वजह से उसको अप्रिशिएट करते, बिल्कुल सही। तो आपने एक नई सूरत हाल ऐसी पैदा कर दी है जो बड़ी खतरनाक होगी, उससे भी डेंजरस होगी, ये जो भी खतरनाक साबित हो सकती है। बिल्कुल। मोहम्मद अली दुरानी साहब, आपने ये बात की कि जी आइस मेल्टिंग, गलत तो नहीं मैंने कहा कि आइस मेल्टिंग हो गई है, मामला मतलब फायर बुझ गई, बिल्कुल आग बुझ गई। अच्छा, अब दूसरी बात यह है कि फिर वहां से बानी पीटीआई इमरान खान साहब जैसे कहते हैं इनके पास तो 2 महीने रह गए हैं, तो मैं मतलब ये किसी खुशफहमी में ना रहें। अब ये भी तो एक मतलब परेशान करने वाली बात है ना, एक तरफ आइस मेल्टिंग, एक तरफ हुकूमत को बाकायदा कि जी आपके पास 2 महीने, तो फिर वो ये ना करें तो क्या करें, वो बाकायदा फिर हेड ऑन जाएंगे अदलिया के फैसले के खिलाफ। से कह रहा हूं कि सब कुछ छोड़ दें, बयान देने छोड़ दें, अदालत पे मामला छोड़ दें, सारा कुछ मेल्ट डाउन हो जाएगा। ये जो कुछ भी है असेंबली के अंदर, मैं हमारे भाई भी बैठे हुए हैं दानी से, मैं कोई ऐसी बात नहीं, पॉलिटिकल एफिलिएशंस होती हैं, लेकिन मैं ये कहता हूं कि अदालतों पे छोड़ दें। चेयरमैन पीटीआई भी बयान न दें, बाकी भी बयान न दें, देखें अदालतों में क्या होता है। और हुकूमत को भी मैं कहूँगा और पीटीआई को भी मैं यही कहूँगा कि अब उन्हें चाहिए कि वो अपनी जंग जो है वो अवाम के सामने लड़ें, अब वो सियासत के मैदान में जंग करें। आज एक एक दुकानदार से लेके एक एक शहरी तक बेरोजगार हुआ है, जो सेल्फ एम्प्लॉयड थे वो भी बेरोजगार हैं, और जो एम्प्लॉयड थे उनकी तनख्वाहें उन्हें बेरोजगारी की तरफ। ऐसे जुल्म के अंदर जो है आप टकराव के रास्ते ढूंढते हैं, खुदा का नाम माने। ये पेशन गोई जो है, जो डियाला जेल से आई है, ये आपको लगता है ऐसा ही है? भाई मैं तो पेशन गोइयों का कायल ही नहीं हूं, मुझे तो सामने हकीकत दीवार पे नजर आ रही है। वो ये है कि अदालतें जो फैसला करेंगी उसके नतीजे में हुकूमतें नहीं रहेंगी मौजूदा। अच्छा, यानी कि आप भी बात जरा देखिए, मैं दूसरी बात देखे, मेरा अदालतों के हुकूमतें नहीं रहेंगी, मैं लीगल कर रहा हूं। आप क्यों नहीं अप्लाई होने दे रहे स्पेशल सीटों को? उसके बाद जो 90 डेज में जो फैसले करने थे ट्रिब्यूनल्स ने, उनको क्यों ब्रेक लगा के? ये सर्कमस्टांशियल एविडेंस है। सही। पहले भी तो अदालती कुछ ऐसे फैसले थे जिन पर अमल नहीं हुआ। पहले देखें, वो दुरानी साहब ने बड़ी अच्छी बात की, उन्होंने कहा 18 में क्या हुआ, 13 में क्या हुआ। मैं क्विकली हाफिज एहसान साहब से जरा बात कर लूं। हाफिज एहसान साहब, मुझे जो याद पड़ता है कि कुछ फैसले ऐसे भी थे कि जी पंजाब में इंतखाबात कराए जाएं, जब असेंबलियां डिसॉल्व हुई पंजाब की और केपी की, उन पर अमल नहीं हुआ। तो आपको क्या लगता है कि वो एक प्रेसिडेंट है कि ठीक है चलता रहेगा, अमल होता है नहीं होता? नहीं, जमीर हम उसको मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं। वो ऑर्डर था ही नहीं। आज तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर ऑफ द कोर्ट है ही नहीं है कि पंजाब के इलेक्शंस के मुतालिक क्या फैसला है।
اور اسی وجہ سے اس کے خلاف وہ کنٹمپٹ کے اندر نہیں گیا تھا. اور جن ججز میں کچھ کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ جہاں وہ یہ کہہ رہے ہیں انہی میں وہ ججز سے جنہوں نے پہلے دن ہی پریلیمنری طور پہ اس کو ڈسمس کیا تھا اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کا کام جو ہے وہ کسی پولیٹیکل پارٹیز کو یا پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز کو شولڈر دینا نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں دو چیزوں کی طرف جس پہ ابھی بات کی جتنی بھی بات کی جا رہی ہے یہ سپریم کورٹ اور الیکشن کمیشن کا کام ہے, اس کا گورنمنٹ سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اس ایلوکیشن آف سیٹس جو ہے یہ گورنمنٹ کا کام نہیں ہے, یہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کا کام ہے. اور الیکشن کمیشن آف پاکستان سپریم کورٹ کے اندر چلی گئی ہے کہ جی ہمیں یہ لیگل یا کانسٹیٹیوشنل کمپلیکیشن ہے, آپ اس کا فیصلہ کر دیں. جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے وہ ہم سب پہ بائنڈنگ ہے. لیکن اسی فیصلے کے اندر دو ویو ہیں. اگر آج جسٹس منصور یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 189 جو ہے اس کے تحت سارے پابند ہیں, تو جسٹس حمید الدین یہ کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 175 کے باہر سپریم کورٹ نہیں جا سکتی, اور ہم سارے یہی کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ 175 سے باہر نہیں جا سکتی. وہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 185 کی جو لسٹ ہے اس کے باہر سپریم کورٹ نہیں جا سکتی. بات بالکل ٹھیک ہے, نہیں جا سکتی. کسی جج سے پوچھ لیں, کسی لائر سے پوچھ لیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان آئین کے کسی حصے کے اندر سسپینشن نہیں کر سکتی. یہ ہم سارے کہتے ہیں, ججی سے پوچھ لیں, لائر سے پوچھ لیں, پالیٹیشین سے پوچھ لیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ آرٹیکل 51 کے اندر یا کوئی بھی کانسٹیٹیوشن کا جو آرٹیکل ہے اس کو نہ سپریم کورٹ ری رائٹ کر سکتی ہے, نہ انسرٹ کر سکتی ہے, نہ امینڈ کر سکتی ہے. یہی جج بھی کہہ رہے ہیں, اور جن 8 ججز نے وہ فیصلہ دیا ہے ان کی بھی میں بہت ساری آپ کو ججمنٹ دکھاؤں گا کہ جس کے اندر انہوں نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کا کام ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن, انسرشن یا امینڈمنٹ آف دا کانسٹیٹیوشن نہیں. اور یہ ہے کہ جب ایک معاملہ آپ کے پاس آ گیا ہے, سپریم کورٹ کو یہ چاہیے تھا کہ ڈیٹیل ججمنٹ دے دیں تاکہ یہ کنفیوژن نہ آئی. اب انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم اس کو چھٹیوں کے بعد دیکھیں گے, جو آج ایک آپ جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, جب وہ سپریم کورٹ آئے گی, الیکشن کمیشن دے گا, سپریم کورٹ ایک فیصلہ کر دے گی, جو بھی فیصلہ کرے گی وہ ہم سب پہ بائنڈنگ ہے. لیکن اس دوران یہ ایک نیریٹو کریٹ کرنا کہ شاید پارلیمنٹ اور سپریم کورٹ آپس میں کنفرنٹ کر رہی ہیں. پارلیمنٹ نے لیجسلیشن کی ہے, اور جن پوائنٹس میں لیجسلیشن کی ہے یہ ان بلٹ ضمیر کانسٹیٹیوشن کے اندر ہے. 104 کی ڈیلے آف لسٹ آپ نہیں کر سکتے. لیکن احمد اویس صاحب کا خیال تھا, حافظ صاحب احمد اویس صاحب کا خیال تھا کہ یہ پروسپیکٹیو ہو سکتا ہے پر ریٹروسپیکٹیو نہیں, ریٹروسپیکٹیو نہیں ہونا چاہیے. مطلب یہ دس از اے ڈیلیبریٹ کائنڈ آف لائک یو نو کہ جان بوجھ کر کیا جا رہا ہے تاکہ فیصلے پر اثر انداز ہوا جائے. لیکن اس پر بھی بات کریں گے. ابھی مجھے بریک کا کہا جا رہا ہے, بریک کے بعد آ کر میں بالکل آپ کی طرف بھی آؤں گا, بالکل بریک کے بعد میں آپ کی طرف آتا ہوں. لیکن بریک پہ جانے سے پہلے میں سینیٹر شاہ زیب درانی صاحب کے لیے سوال چھوڑ کے جاؤں گا, کیونکہ ابھی محمد علی درانی صاحب نے کہا کہ جب میں نے کہا کہ ایک وہ تو جو اڈیالہ جیل سے آ رہی ہے, انہوں نے کہا میں اس پہ یقین نہیں رکھتا, لیکن عدالتی فیصلوں کے ذریعے حکومت چلی جائے گی. اس پر بات کریں گے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سینیٹر شاہ زیب درانی صاحب, ایک تو میں نے کہا کہ جو اڈیالہ سے پیشن گوئی آئی ہے اس پر درانی صاحب نے کہا کہ نہیں میں اس پر یقین نہیں رکھتا پیشن گوئیوں پر. لیکن بریک میں انہوں نے کہا, جو میں نے سوال جب چھوڑا بریک پہ جانے سے, انہوں نے کہا کہ سرکمسٹینشیل ایویڈنس جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ عدالتی فیصلوں کے ذریعے یہ حکومتیں نہیں رہیں گی, چاہے وہ شاید 2 مہینے میں. شاہ زیب صاحب, سینیٹر صاحب. احمد اویس صاحب, سر آپ کا ٹیک, شاید سینیٹر صاحب کو آواز نہیں گئی. جی دیکھیں, میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ایک تو بات یہ ہے کہ یہ جتنی بحث اس وقت ہو رہی ہے نا, یہ تھوڑی سی قبل از وقت ہے. جب تک سپریم کورٹ کی ڈیٹیل ججمنٹ نہیں آ جاتی, یہ تمام معاملات کے سوالات جو ہم اٹھ رہے ہیں اب تک, ان کے جواب ہوں گے اس ججمنٹ کے اندر. اور آرٹیکل 87 کو کیسے استعمال کیا گیا ہے وہ بھی اس کے اندر مینشن ہوگا. تو اس لیے وہ اس وقت جو بحث ہوگی یا بات چیت ہوگی اس میں ایک لاجک ہوگا, ریزن ہوگا, وہ سامنے بات آئے گی. دوسرا اسپیکٹ یہ ہے کہ یہ وہ وقت ہے جہاں پہ میں یہ درانی صاحب کی ان باتوں کو مد نظر رکھ کے کہ میں یہ کہوں گا کہ بلکہ درانی صاحب کو بھی انیشیٹ کرنا چاہیے کہ ایک کانسٹیٹیوشن کی بنیاد بنا کر ایک راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی ضرورت ہے. تمام پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز اور تمام پولیٹیشنز جو ہیں ان کو مدعو کیا جائے, اور یہ کانفرنس جو ہے 1 دن چلے, 2 دن چلے, 1 ہفتہ چلے,
سب کو پورا حق دیا جائے کہ ڈیٹیل سے بات چیت کریں اور کمٹمنٹ ہو ایٹ دی اینڈ آف دی کانفرنس. کمٹمنٹ ہو کانسٹیٹیوشن کے اوپر کہ کانسٹیٹیوشن سے کوئی رائٹ لیفٹ نہیں ہوگا. عمل درآمد اس کے اوپر منون کیا جائے گا جیسے آئین کے اندر جو چیزیں مینشن ہے جس انداز میں بھی, اور ہر ادارے کو یہ کہا جائے گا کہ وہ اپنے دائرہ اختیار میں رہیں جو کانسٹیٹیوشن نے پرووائڈ کیا ہے. بالکل صحیح احمد اویس صاحب, تو وہی آئین جو ہے وہ پارلیمان کی سپریمیسی کی بھی گارنٹی دے رہا ہے نا, وہی آئین پارلیمان کی سپریمیسی کی بھی گارنٹی دے رہا ہے. بالکل آپ کا موقف سامنے آ گیا. شاہزیب درانی صاحب, سینیٹر صاحب, میں آپ کو بتاؤں سر مجھے میرا جو سوال آپ نے سنا تھا اس کا جواب دے دیں. جو محمد علی درانی صاحب نے کہا کہ پیشن گوئیوں پہ یقین نہیں ہے جو کہ اڈیالہ سے آ رہی ہیں, لیکن سرکمسٹینشل ایویڈنس کہہ رہا ہے کہ 2 مہینے میں عدالتی فیصلوں کے ذریعے حکومتیں مطلب رخصت ہو جائیں گی. یہ دیکھیں, یہ تو کسی کی خواہش ہو سکتی ہے, لیکن اس پہ یہ کہہ دینا, دیکھیں ابھی تک ایک پروسیس ہے, ہر چیز کا ایک پروسیجر ہوتا ہے جیسے آپ جانتے ہیں. تو ابھی ڈیٹیل ججمنٹ آنی ہے اور اس ججمنٹ کے اوپر پھر وہ ججمنٹ بھی چیلنج ہوگی. اس ججمنٹ کے جو ہے نا اپنی کچھ لوازمات ہیں, آرٹیکل 175 سے کیا باہر جا سکتی ہے سپریم کورٹ, ججز کیسے اس سے مطلب جوڈیشن سے باہر جا سکتے ہیں, انٹرپریٹیشن کیسے کر سکتے ہیں وہ کانسٹیٹیوشن کی, آرٹیکل 51 کا کیا ہوگا وہاں جہاں پہ, مطلب بہت سارے سوالات ہیں اس میں. اور جس طرح بات کہہ رہے ہیں کہ جی حکومت چلی جائے گی, اگر اس طرح بجنبش قلم اگر حکومتیں جانے لگی پھر تو ہم ایک بنانا ریپبلک بن جائیں گے. بس پھر جب جس کا دل چاہے گا مجھے یہ پسند ہے تو ٹھیک ہے, میں بس یہ نظام جو ہے نا وہ پھر ہم میں, اور وہ جو 90s کا ایک جو آرٹیکل 58(2)B والا تھا کہ جی مجھے پسند ہے تو بس اسمبلی ڈیزالو پسند ہے تو ٹھیک ہے, نہیں ہے تو اسمبلی ڈیزالو کر دو. تو پھر تو اس طرح تو چیزیں نہیں چلتی, ایک سسٹم ہے, ایک پروسیجر ہے, پروسیجر کے تحت چیزیں چلتی ہیں. سینیٹر صاحب, ایک ابھی احمد اویس صاحب نے بھی ایک پروپوزل رکھا, وہ انہوں نے کہا درانی صاحب یہ اس کا انیشیٹو لیں, شاید آپ کو کہہ رہے تھے یا محمد علی درانی صاحب کو, کہ ایک گرینڈ جرگا کانفرنس ہو جس میں تمام پارٹیز ہوں, چاہے وہ 1 گھنٹہ چلے چاہے 1 ہفتہ چلے, لیکن ایک متفق پوائنٹ پر اٹھا جائے. لیکن جو محمد علی درانی صاحب نے بات کی, انہوں نے کہا کہ سارے معاملات عدالتوں پہ چھوڑ دیں, اور اسی وجہ سے وہ کہہ رہے ہیں کہ سرکمسٹینشل ایویڈنس جو ہے وہ یہ بتاتا ہے کہ پھر حکومتیں نہیں رہیں گی. سر کوئکلی سر ان دونوں باتوں کا جواب دے دیں. جی دیکھیں, آپ بتا رہے ہیں عدالتوں کا کام ہے کیسز کو سننا, ان کی اور آئین کی انٹرپریٹیشن کرنا. جہاں تک بات آتی ہے آپ کی ملک کے چلنے چلانے, اور تو وہ سیاسی معاملات ہیں, سیاستدان ہی اسے حل کر سکتے ہیں. لیکن ہم تو ہمیشہ سے اس چیز پہ یقین بھی رکھتے ہیں کہ بات چیت کی جائے. ابھی ریسنٹلی فلور آف دا ہاؤس پہ پرائم منسٹر صاحب نے اب بھی ہاتھ بڑھایا ان کی طرف کہ جی آپ آئیں بات کریں. تو جب آپ حکومت میں تھے PTI, تب بھی خان صاحب کہتے تھے میں ہاتھ ہی نہیں ملاؤں گا, بات تو دور کی بات ہے. اب ہم تو حکومت میں بھی آ کے انہیں کہتے ہیں کہ جی آئیں بیٹھیں بات کریں. اگر آپ کو یاد ہو جب الیکشن ہوئے تھے تو خورشید شاہ صاحب نے بھی جو ہے پروپوزل دی کہ جی ہم آپ کو پیشکش کرتے ہیں, آپ آ کے حکومت بنائیں, ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا سپورٹ کریں گے. ندیم افضل چند صاحب نے تو جا کے ان کی قیادت سے ملاقات بھی کی. لیکن آپ یہ بتائیں کہ وہ بات کہاں کرتے ہیں, آپ کیا آپ اس قوم دیکھیں 3 کروڑ آپ کے بچے اسکول سے باہر ہیں, 3.25 کروڑ بچے آپ کے جو ہیں عوامی مسائل جو ہیں میل نیوٹریشنڈ ہیں, عوامی مسائل آپ کے سر پہ لٹک رہے ہیں, اور آپ کہتے ہیں اٹھو جی ظلم سہنے سے بہتر مر جاؤ. کیا باتیں کرتے ہیں, آپ بیٹھیں گرینڈ ڈائلاگ, ہم ہاتھ بڑھاتے ہیں, ہم ان کی طرف ہاتھ بڑھاتے ہیں, وہ آگے سے ہمیں کہتے ہیں کہ جی میں آپ سے بات ہی نہیں کروں گا, میں ان سے بات کروں گا. مجھے یہ بتائیں اسٹیبلشمنٹ کو کون انوائٹ کر رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو کون دھکیل رہا ہے, اسٹیبلشمنٹ کو کون بیچ میں لا رہا ہے. بتا دیں آپ, دیکھیں ہم تو کہہ رہے ہیں کہ جہاں تک سوال ہے سیاستدانوں کے ساتھ بات ہونی چاہیے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں شاہزیب. میں نے تو جی شروع میں بات ہی یہی کہی کہ اب واپس سیاستدان آپس میں آ جائیں تو اس سے مسئلہ حل ہو جائے گا. آپس میں آنے کی ایک شرط ہے کہ آپ 9 مئی وزیر اعظم 9 مئی, وزراء 9 مئی, 9 مئی کا استغاثہ تو پیش نہیں ہوا, عدالت نے کوئی فیصلہ نہیں کیا, کوئی معافی منگوانا چاہ رہا ہے اور کوئی مشروط معافی مانگنا چل رہے ہیں نا آرمی کورٹ. پھر اس لیے وزیر اعظم کو اور حکومتی لوگوں کو اس مسئلے کے سر کے اوپر 2 اداروں کو, ایک ادارے کو اور PTI کو آپس میں لڑانے کی کوشش نہیں. بی جمالو رول جو ہے وہ اس وقت نہیں ادا کیا جانا چاہیے حکومت کی طرف. تو پھر آپ وہ رول ادا کر دیں جو بھی احمد اویس صاحب نے کہا ہے کہ میرا تو یہ خیال ہے جتنی دیکھیں شاہزیب بیٹھ جائیں, سب کو بٹھا لیں. شاہزیب جتنی سینسیبل بات کر رہے ہیں, اویس صاحب نے بہت سینسیبل, میرا یہ خیال ہے کہ بیٹھنے کے لیے پہلا تقاضا یہ ہے کہ اپوزیشن سے باہر تمام پارٹیز جو ہیں اپوزیشن کی وہ آپس میں اکٹھی بیٹھیں
اور اس کے بعد وہ سب اکٹھی بیٹھ کے حکومت سے کہیں کہ آؤ آئین پہ بات کرو، آؤ حکومت پہ بات کرو، بلکہ بڑا آئین موجود ہے، اس پر بات کیا کرنی؟ مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک کتاب موجود ہے جو کہ میں بتاتا ہوں آئین کو ماننے سے ہوتا ہے نا، آپ فیصلوں سے پہلے فیصلے کرنا شروع کر دیتے ہیں، استغاثے سے پہلے آپ کہتے ہیں مطلب عدالتی معاملات عدالت میں ہی رکھیں اور عدالت کے فیصلے ہونے دیں، رکاوٹ نہ بنے۔ کوئی کمنٹ حافظ احسان احمد صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ بے آئین کے اوپر دوبارہ اب سب جماعتوں کو پھر بیٹھنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کی امپلیمنٹیشن کے حوالے سے موجود تو ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے؟ ضمیر بات سیدھی سی ہے، اگر آپ نے آئین پہ بات کرنی ہے تو پہلے آپ کو ایک دوسرے کی پولیٹیکل ایگزسٹنس ماننی پڑے گی۔ جب آپ پولیٹیکل ایگزسٹنس پہ مانیں گے پھر آپ نیشنل ڈائیلاگ کے اندر جائیں گے۔ اگر پرائم منسٹر نے فلور آف دا ہاؤس کہا ہے کہ آئیں بیٹھ کے بات کریں تو اس سے زیادہ اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ پولیٹیکل ایگزسٹنس مانیں، آپس میں بیٹھے نیشنل ڈائیلاگ کریں، اس میں کانسٹیٹیوشن، اور دوسرا اس کے ساتھ ساتھ انسٹیٹیوشنز کی ایگزسٹنس کو مانیں۔ آپ کی پارلیمنٹ کی ایگزسٹنس ہے، آپ کی جوڈیشری کی ایگزسٹنس ہے، آپ کی اسٹیبلشمنٹ کی ایگزسٹنس ہے، آپ کی ایگزیکٹو کی ایگزسٹنس ہے، یہ ہمیں ماننا پڑے گا اس چیز کے اندر۔ اس کے بعد پاکستان کے جو پرابلمز ہیں ان کو مانیں۔ پاکستان کا پرابلم گورننس کا ہے، پاکستان کا جسٹس کا ہے، پاکستان کا اکانومی ہے، پاکستان کا سوشل جسٹس ہے، پاکستان کا ڈیولوشن آف پاور ہے، اور پاکستان کا پولیس کا ایک نظام ہے۔ ان ساری چیزوں کو مان کے ایک نیشنل ڈائیلاگ کے اندر جائیں، سرٹن چیزوں کو ڈیفائن کریں، اور اس کے بعد ایک 15 سے 20 سال کا روڈ میپ بنائیں، اور اس کے ساتھ ایگری کریں کہ ہمارا الیکٹرل پروسیس کس طرح ہوگا، اور وہ پروسیس اتنا وائبرنٹ اور ٹرانسپیرنٹ ہو کہ اس کے اندر کوئی انگلی نہ اٹھائے، اور اگر کوئی جیت جائے تو پھر جس طرح ویسٹرن ڈیموکریسی کے اندر آتا ہے کہ اگر آپ جیتے ہیں آپ حکومت میں آئے، اگر آپ ہارے ہیں آپ اپوزیشن کے اندر بیٹھے۔ پاکستان یا پاکستان کے لوگوں کو جو ہے اس ساری سچویشنز کے اندر مقتل نہ بنائے۔ پاکستان کی گورننس بھی بہت پیچھے چلی گئی ہے، پاکستان کا عام آدمی بھی پیچھے چلا گیا ہے، پاکستان کی سوسائٹی دنیا سے بہت پیچھے چلی گئی ہے، اور یہ سارے کا سارا ریزولوشن جو ہے وہ ہمارے پارلیمنٹیرینز نے، بالکل صحیح حافظ احسان احمد صاحب، آپ نے صحیح طرف اشارہ کیا کہ پہلے مسائل کا ادراک ہونا چاہیے، گورننس کے ایشوز کے اوپر توجہ ہونی چاہیے، اور اس کے بعد پھر آپ سب بیٹھ کر بات کر سکیں۔ آپ تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔